اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو شخص بھی کثرت سے استغفار کرتا ہے اور استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر تنگی سے، ہر ڈیفیکلٹی سے ایک وے آؤٹ نکال دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک راستہ نکال دیتا ہے، اور ہر پریشانی سے، ہر غم سے اللہ رب العالمین اسے نجات دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کریں، اور اس کی میننگ پر غور کرتے ہوئے، ہم تدبر کرتے ہوئے استغفار کریں کہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ ہم نے جو اپنے پاس میں گناہ کیے ہیں، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، ہم سب سے توبہ کر رہے ہیں، اور یہ عزم کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں ان گناہوں کو کبھی نہیں دہراؤں گا۔ اللہ رب العالمین پر توکل کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کیے بغیر اور اپنی طرف سے محنت کیے بغیر اللہ پر بھروسہ کرتے رہیں اور مصیبت کے ٹل جانے اور کام کے پورا ہو جانے کا انتظار کرتے رہیں، بلکہ حقیقی توکل یہ ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے بقدر مکمل کوشش کریں، محنت کریں، اسباب کو بھی اختیار کریں، اور پھر اس کے بعد مکمل طور پر اللہ رب العالمین پر اطمینان کے ساتھ بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص بھی اللہ پر توکل رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہے، اللہ اس کا حامی و ناصر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین آپ سے براہ راست کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ یہ کیا ہی بہترین راحت کا ذریعہ ہے اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ یہ جانیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے ساتھ ہر حال میں خیر کا معاملہ ہی ہوگا، چاہے راستہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو جائے۔ لہٰذا افسوس نہ کریں، مایوس نہ ہوں، غم نہ کریں، بلکہ کام کریں، محنت کریں، اپنی استطاعت کے بقدر کوشش کریں اور دعا کریں، اور پھر کہیں حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور حل بہت دور ہے اور آپ کنارے تک پہنچ گئے ہیں؟ تو اس آیت کو سنیں، لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید اللہ رب العالمین اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین شاید آپ کے حال کو اچانک بدل دے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کی تنگی کو کشادگی سے تبدیل کر دے، آپ کے درد کو رحمت سے تبدیل کر دے، اور آپ کی مایوسی کو کامیابی سے تبدیل کر دے۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ نے کسی لمحے کو آخری سمجھا اور وہی لمحہ آپ کے گمان سے زیادہ خوبصورت آغاز بن گیا۔ لہٰذا اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، جلدی نہ کریں، مایوس نہ ہوں، اور یہ نہ سمجھیں کہ دیر ہونے کا مطلب بھول جانا ہے۔ تقدیر اللہ کے منصوبے سے چلتی ہے اور وہ آپ پر آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ لہٰذا جب کبھی بھی دنیا تنگ ہو جائے، اپنے دل سے کہے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی فعل بغیر مقصد اور بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ الحکیم ہے، وہ آل وائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو بنایا تو ظاہر ہے اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے، اور وہ مقصد اور حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو بھیجے جس کا امتحان لیا جائے، اور وہ مخلوق کون ہے؟ انسان ہے، بنی نوع آدم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا متعدد روایتوں میں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں متعدد آیتوں میں بیان فرمایا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک انسان کا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور مجھے راضی کریں۔ اور عبادت کا مطلب بھی سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے، عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے کیا جائے، اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور شریعت کے دائرے اور شریعت کے اصول کے موافق کیا جائے۔
وہ عبادت ہے. انسان کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے. ایک مومن کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے. اسی لیے علماء کرام نے عبادت کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں. ایک ہے عبادت بالواسطہ اور ایک ہے عبادت بلا واسطہ. ایک ہے ڈائریکٹ عبادت. مثلا ابھی ہم نے نماز ادا کی مغرب کی, یہ جو ہم نے رکوع کیا, یہ سجدہ کیا, قرآن کی تلاوت کی, اس کا بنیادی اور ڈائریکٹ مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح عبادت کی ایک اور قسم ہے عبادت بالواسطہ, کسی چیز کے ذریعے عبادت کرنا, انڈائریکٹ عبادت جسے ہم کہہ سکتے ہیں. مثلا ہم کھانا کھا رہے ہیں, نبی کی سنت کے مطابق کھا رہے ہیں اور اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور یہ جو قوت کھانے سے مجھے ملے گی میں اللہ کے دین کے لیے صرف کروں گا, یہ بھی عبادت. ہم تجارت کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, بزنس کو شریعت کے اصولوں کے تحت کر رہے ہیں, نبی کی تعلیمات کے مطابق کر رہے ہیں اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے جو مجھے پروفٹ ملے گا انشاءاللہ اس کا ایک حصہ میں اللہ کے دین میں لگاؤں گا, اپنے بچوں اور گھر والوں کو پالوں گا, پرورش کروں گا, یہ بھی عبادت. تو ایک مومن کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے. اسی لیے جو آیت شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی, تلاوت کی, اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم دیا, قل آپ کہہ دیں, ان صلاتی میری نماز, ونسکی میری قربانیاں, ومحیایا میری زندگی, ومماتی اور میری موت, للہ رب العالمین سب کے سب اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, میرا چلنا, میرا پھرنا, میرا دوڑنا, میرا کھانا, میرا پینا, میری نمازیں, میرے روزے, میری زکوٰۃ, میرے صدقات, میرا عمرہ, میرا حج, میری قربانیاں, ساری چیزیں اللہ کے لیے. ہم تجارت بھی کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کی فضیلت بھی بیان کی نا, التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک سچا اور امانت دار بزنس مین, سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء, شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. وہ تجارت جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو دنیا داری ہے, یہ الگ بات ہے کہ کوئی اگر تجارت میں اس طرح منہمک ہو جائے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو ظاہر ہے یہ غلط ہے اور یہ دنیا داری ہے. لیکن اگر تجارت بھی وہ صحیح نیت کے ساتھ, صحیح اصولوں کے ساتھ کر رہا ہے تو اللہ نے اس تجارت کو بھی عبادت کی ایک شکل دے دی. اور اس تجارت کے کرنے والے شخص جس کے اندر یہ خصوصیات ہو کہ وہ سچا ہو, دیانت دار ہو, امانت دار ہو, یہ وہ شخص ہوگا کہ قیامت کے دن انبیاء میں سے انبیاء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا, شہداء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا, شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا, صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ کتنی بڑی فضیلت, کتنا آسان کر دیا اللہ نے ہمارے لیے اس زندگی کو. جبکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. اللہ نے ہر وقت نمازیں فرض نہیں کی کہ دن میں 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹے کے ہر منٹ نماز پڑھنا ضروری ہے. اللہ چاہتا تو کرتا اور اس کا حق تھا کہ وہ کرے, لیکن اس نے بندوں کا لحاظ رکھا, بندوں کے تقاضوں کا لحاظ رکھا, انسانی فطرت کا خیال رکھا, اور اللہ رب العالمین نے بالواسطہ عبادتیں بھی دے دی اور بلا واسطہ عبادتیں بھی دے دی کہ تمہاری پوری زندگی در حقیقت اللہ کے احکامات کے مطابق گزرنی چاہیے, تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ جو ہم نے کانسیپٹ بنایا ہے دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں. یہ دین جب نماز پڑھو تو دین, جب بازار میں تجارت کرو تو دنیا, جب اسکول اور کالج جاؤ تو دنیا, جب مسجد میں آ جاؤ تو پھر دین. یہ کانسیپٹ در حقیقت غلط ہے اور اس کانسیپٹ نے امت کو بہت نقصان پہنچایا, اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جس کے نتیجے میں ہمارے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے. ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرنے والے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, یوتھ ہیں, آپ دیکھیں, اور دوسری طرف علماء کرام ہیں, ان کے درمیان کتنا بڑا گیپ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دین اور دنیا کے کانسیپٹ الگ الگ, دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بھائی ان کی جو زندگی ہے, ان کے جو پریکٹیکل چیلنجز ہے وہ الگ ہیں, ان کی زبان الگ, ان کی اصطلاحات الگ, ان کا طریقہ کار الگ. دوسری طرف علماء کرام جنہوں نے دینی علم حاصل کیا, لیکن وہ دنیا کے موجودہ, سارے علماء کی بات نہیں کر رہا, ظاہر ہے بڑے بڑے علماء موجود ہیں الحمدللہ جو امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور نوجوانوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. لیکن ایک بڑا طبقہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا ہے مدارس میں بھی اور کالج یونیورسٹی میں بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ نہیں کر پا رہے ہیں خیر کے کام. یہ جب ان کے پاس آ رہے ہیں انہیں بددین سمجھ رہے ہیں, وہ ان کے پاس جا رہے ہیں تو انہیں بیکورڈ سمجھ رہے ہیں.
یہ ان کے چیلنجز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ ان کے اصطلاحات اور ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہ خلا ہے، یہ گیپ، یہ دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے، جبکہ یہ دین آیا تھا اسی دنیا میں نافذ کرنے کے لیے۔ یہ دین کوئی الگ سے چند رسموں کا نام نہیں ہے، یہ دین تو دراصل دستور حیات ہے، زندگی کا دستور ہے، زندگی کا طریقہ ہے۔ ہم علم کیسے حاصل کریں یہ دین بتاتا ہے، ہم اپنی جوانی کیسے گزارے یہ دین بتاتا ہے، ہم شادی کیسے کریں یہ دین بتاتا ہے، شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزاریں یہ دین بتاتا ہے، ہم تجارت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے، ہم ملازمت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ تو زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کی ہوئی ہے، ہم نے اس کو چند عبادتوں کے ساتھ خاص کیا۔ ہم نے سمجھا کہ صرف نماز روزوں کا نام جو ہے اور مسواک کر لینے کا نام دین ہے، یقیناً یہ دین کا حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے، لیکن کامل اور مکمل دین کا مطالبہ قرآن کریم کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جب چاہا تب دین پہ عمل کر لیا اور جب چاہا تب دنیا اور معاشرے کے سٹینڈرڈز کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں۔ یہ مطالبہ کیا کرتا ہے یہ دین؟ قرآن کریم کیا مطالبہ کرتا ہے؟ پورے دین میں آؤ، مکمل اور کامل مسلمان بنو، مکمل اور کامل دین پر عمل پیرا ہو، یہ ہے مطالبہ، یہ ہے مطالبہ۔ لیکن ظاہر ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور پھر تمام فرشتوں کو بشمول ابلیس کو حکم ہوا کہ اللہ کے حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ حضرت آدم کے سامنے جھک جاؤ، اس نے انکار کیا اور کیا کہا؟ انا خیر من، میں تو ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اسے تو مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کہاں سے آ رہا ہے، اس نے اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑایا، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، جبکہ وہ اس بات کا علم تھا اس کے پاس کہ اللہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے، لیکن اس نے محض اپنی انا کے نتیجے میں اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قال فاخرج منها فإنك رجیم، جاؤ اب جنت سے نکل جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، آج سے تم مردود ٹھہرے۔ قرآن کریم کہتا ہے آج سے تم مردود ٹھہرے۔ شیطان، اللہ رب العالمین اس وقت کتنا ناراض ہیں، اس کے باوجود اللہ سے کہہ رہا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، بس قیامت تک مجھے مہلت دے دیجئے، قیامت تک۔ شیطان بھی جانتا تھا کہ اللہ رب العالمین اگرچہ اللہ پر غضب کی صفت غالب ہے، تب بھی وہ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور مخلوق کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے ہیں، رد نہیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، بس قیامت تک مجھے مہلت دیجئے، میں کیا کروں گا؟ لأغوینہم اجمعین، آدم اور آدم کی اولاد کو سیدھے راستے سے ہٹا کر رہوں گا۔ چیلنج، یہ نہیں کہا کہ میں ہٹاؤں گا، کہا لأغوینہم اجمعین۔ جو عربی جانتے ہیں وہ اس اسلوب سے واقف ہے، لأغوینہم اجمعین، ضرور بالضرور ان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر رہوں گا۔ یہ چیلنج کسے کر رہا ہے؟ وہ اللہ کو کر رہا ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے میں کر کے رہوں گا۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے مجھے نکال دیا، یہ تھا کبر، تکبر۔ جب انسان کے اندر تکبر آ جائے نا، وہ اپنے خالق کو بھی بھلا بیٹھتا ہے۔ فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ اقتدار اور حکومت کا نشہ اس پر ایسا سوار ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو رب ڈکلیئر کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ کبر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اسی دنیا میں اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے جو وہ ہے نہیں، وہ کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے جو وہ ہے نہیں۔ اور کبر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات اللہ کے حکموں کا صریح طور پہ انکار کر بیٹھتا ہے اور انکار کر کے وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ جہنم کے تعلق سے کہ وَبِئْسَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، جہنم تکبر والوں کے لیے کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ کبر، میں کچھ ہوں، آئی ایم سم تھنگ، مجھے کچھ آ گیا ہے، میں دوسروں سے بہتر ہوں، دوسرا سامنے والا مجھ سے حقیر ہے، میرے سامنے حقیر ہے۔ اب یہ کبر چاہے دنیا کے راستے سے آئے یا دین کے راستے سے آئے برابر ہے۔ دنیا کے راستے سے آنے کا مطلب میں اتنا مالدار ہوں، یہ غریب مجھے کیا بتائے گا؟ میرے پاس فلاں عہدہ اور فلاں منصب ہے، یہ کیا بتائے گا؟ میری اتنی عزت اور اتنی شہرت ہے، یہ کیا بتائے گا؟ یہ میرے سامنے کھڑا ہوگا، یہ میرے ساتھ بیٹھے گا۔ دین کے اعتبار سے میں تو تہجد گزار ہوں، یہ پینٹ شرٹ پہننے والا کیا بتائے گا؟ یہ بھی مزاج ہمارے ہیں،
یہ بھی مزاج ہمارے یہاں، میں تو تہجد گزار ہوں، یہ بے نمازی مجھے کیا بتائے. یہ ہے کبر دین کے راستے سے. شیطان نے جب اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا اور کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تمام کے تمام آپ کے بندوں کو میں گمراہ کر کے رہوں گا. اور یہ بھی بیان کیا جو کہ سورہ الف لام میم صاد والی جو سورت ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے سورہ اعراف، اس میں آپ ان آیتوں کا بھی اضافہ دیکھیں گے جہاں اللہ رب العالمین نے شیطان کے اس قول کو نقل کیا کہ میں اس آدم یا اور اس آدم کی اولاد کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے میں اس پر حملہ کروں گا اور اسے اپنے ٹریپ میں پھنساؤں گا، اپنے جال میں پھنساؤں گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، لیکن الا عبادک منہم المخلصین. شیطان خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں گمراہ کروں گا، لیکن چند مخصوص بندے ہیں جن پر میری چلے گی نہیں. چند مخصوص بندے ہیں جن پر میری چل نہیں سکے گی. اللہ نے بھی فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں قیامت تک کے لیے، تمہیں موت نہیں آئے گی، جو کرنا ہے کرو، اور جس پر تمہیں کنٹرول حاصل کرنا ہے کوشش کر لو. کر تو لوگے لیکن میرے نیک اور اصلاح کرنے والے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اب جس دن حضرت آدم کے سامنے شیطان نے جھکنے سے منع کیا اور اللہ رب العالمین کے سامنے یہ چیلنج کیا اور یہ باتیں بیان فرمائی، یہ باتیں بیان کی، شیطان نے اس دن سے نئے نئے الگ الگ حربے اور طریقے اختیار کیے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ہر زمانے میں کوئی نیا شوشہ، کوئی نیا فتنہ وہ اٹھاتا اور بڑے ہی دلکش نعروں کے ساتھ اٹھاتا تاکہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں، کفر میں مبتلا ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ کی اطاعت سے انحراف کرنے لگ جائیں، دین سے پھر جائیں. شیطان نے کوششیں کی ہر زمانے میں، اور اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں اپنی جانب سے نبی کو بھیجا. ایک طرف شیطان کوشش کر رہا ہے بندوں کو گمراہ کرنا ہے، دوسری طرف انبیاء کی کوشش ہے کہ بندوں کو ہدایت پر لانا ہے، بندوں کو ہدایت پر لانا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام بشمول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس دنیا میں بھیجے ہی اس لیے گئے تاکہ تمام انسانوں کو گمراہی سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لگا دے اور اللہ کی غلامی میں لگا دے. اب یہ دو طاقتیں ہیں، شیطانی طاقت اور انبیائی طاقت، یا یوں کہیں کہ شیطانی طاقت اور رحمانی طاقت، اور ان دونوں طاقتوں کے درمیان ہمیشہ سے کانفلکٹ جاری ہے، کشمکش جاری ہے. بظاہر ایسے حالات تاریخ میں بھی گزرے جہاں ایسا محسوس ہوا کہ شیطانی طاقتوں کو مکمل غلبہ حاصل ہونے والا ہے. اب شاید یہ رحمانی طاقت اور انبیائی طاقت شکست کھا جائے. حالات ایسے سنگین ہوئے، ایسے سخت سے سخت فتنے وجود میں آئے، ایسی سخت سے سخت آزمائشیں وجود میں آئیں کہ محسوس ہونے لگا کہ اب یہ دین حنیف جو ہے، جو صحیح دین ہے اللہ رب العالمین کا، وہ مغلوب ہو رہا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ایسے افراد کو کھڑا کیا جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے فتنوں کو کچل کر رکھ دیا. آپ پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی. ہم اور آپ جس زمانے میں رہ رہے ہیں، اس زمانے میں بھی شیطانی طاقتیں بڑے زور و شور کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ آپ کو آپ کے صحیح عقیدے سے ہٹا دینا، آپ کو آپ کے صحیح فکر سے ہٹا دینا، آپ کو اللہ کے نبی اور انبیاء کے راستے سے ہٹا دینا، آپ کو سلف صالحین کے راستے سے ہٹا دینا، آپ کو رجال اللہ اور اہل اللہ کے راستے سے ہٹا دینا. یہ مقصد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ چیلنج دیا ہے کہ ہمیں انہیں گمراہ کرنا ہے. اس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، چونکہ میں نے اس کے سامنے میں جھکا نہیں، لہٰذا یہ سبب بنا. حالانکہ وہ اپنی گمراہی کا خود سبب ہے، خود وجہ ہے. اس نے یہ عزم کر لیا کہ اب تو گمراہ کرنا ہے. اب آپ موجودہ زمانے کے فتنوں کو اگر پاسٹ کے فتنوں کے ساتھ کمپیئر کرنے جائیں تو بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے کے فتنے زیادہ خطرناک ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ آنے والا ہر دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ پرفتن اور زیادہ شر والا ہوگا، زیادہ شر والا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب کے زمانے سے پناہ مانگتے تھے، دجالی فتنوں سے پناہ مانگتے تھے کہ قیامت کے قریب کا زمانہ ایسا ہوگا جہاں دجالی فتنے چاروں طرف چھا جائیں گے. خود غور کریں، دجال کسے کہا جاتا ہے؟
دجال، دجل کہتے ہیں دھوکے کو، ڈیلیوژن کو، اور دجال کہتے ہیں بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، حق کو باطل بنا کر دکھانے والا، باطل کو حق بنا کر دکھانے والا، یہ ہے دجال۔ تو یہ جو دجل و فریب باطل طاقتیں انجام دیتی ہیں، دجال کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا جو دجل و فریب کی بالکل پیک پر ہوگا، عروج پر ہوگا، انتہا پر ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم، اور آپ نے فرمایا کہ جو جنت ہے وہ در حقیقت آگ ہے، اور جو آگ ہے وہ در حقیقت جنت ہے۔ یعنی صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، بینیفیشیل چیز کو نقصان دہ بنا کر دکھانا اور نقصان دہ چیز کو بینیفیشیل بنا کر دکھانا۔ اب آپ بتائیے، جس زمانے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، جہاں مغربی تہذیب اور ویسٹرن سویلائزیشن کو اور ویسٹرن آئیڈیالوجیز کو پورا غلبہ حاصل ہے، کیا آج باطل افکار اور باطل آئیڈیالوجیز کو حق بنا کر دکھایا جا رہا ہے کہ نہیں دکھایا جا رہا ہے؟ باطل افکار کو اب تو ہیومن رائٹس قرار دے دیا گیا کہ بھائی ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، زنا کرنا چاہے اپنے کنسنٹ سے کر رہے ہیں، اپنی رضامندی سے کر رہے ہیں، جائز ہے، اس کا رائٹ ہے، لیگل ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ کوئی کھلے عام اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، کھلے عام فسق و فجور میں مبتلا ہے، آپ نہیں روک سکتے، یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے، یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ جو کرنا چاہے کرے۔ اور پوری دنیا میں اس وقت بشمول بہت سے متعدد سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے، اس جال میں پھنسے ہوئے۔ مغربی تہذیب اب اپنی آئیڈیالوجیز کے ذریعے در حقیقت ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمارے عقائد کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمیں لبرلزم کی طرف لے جا رہی ہے۔ کون سی لبرٹی؟ وہ لبرٹی جو در حقیقت اللہ سے بغاوت کرنے کے اوپر لیبل لگا دیا گیا اس کا۔ اب آپ شراب کی بوتل پہ زمزم لکھ دیں یا زمزم کا لیبل لگا دیں اور لکھ دیں الحرمین الشریفین، تو وہ پانی، وہ بوتل زمزم تھوڑی ہوگا، وہ شراب ہی رہے گی۔ یہی ہے دھوکہ جو آج اس 21ویں صدی میں مغربی دنیا نے ہر میدان میں، چاہے سیاست کا میدان ہو، چاہے معیشت کا، اکانومی کا میدان ہو، چاہے تعلیم اور ایجوکیشن کا میدان ہو، چاہے پولیٹکس کا میدان ہو، چاہے کوئی بھی میدان ہو، ہمارا سوشل جو سماجی نظام ہے اس کا میدان ہو، ہر جگہ پر ایسی آئیڈیالوجیز ہیں جو در حقیقت باطل کو حق بنا کر دکھا رہی ہے اور حق کو باطل بنا کر دکھا رہی ہے، اور ہمیں ان آئیڈیالوجیز کی زنجیروں میں اس طرح جکڑ لیا گیا ہے کہ اس سے باہر نکلنا ایک مسلمان کو بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ بسا اوقات مسلمان بھی کہنے لگتا ہے ہاں بات تو یہی صحیح ہے، لیکن آج کے زمانے میں بات تو یہی صحیح ہے مفتی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں تو تھوڑا سا غور فرما لیے، یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ دین آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے، یہی ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی ڈیزائرز کو میری شریعت کے تابع نہ کر دے، اس کی خواہشات، اس کی چاہت، اس کی ڈیزائرز نبی کی تعلیمات کے موافق ہو، اس کے مخالف نہ ہو۔ ویسٹرن دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ ایبسلیوٹ فریڈم، مطلق آزادی اس وقت ہے جب آپ کی خواہش جس چیز کو کرنے کی ہے اس میں کسی چیز کی رکاوٹ نہ ہو۔ اگر آپ کی خواہش ہے زنا کرنا ہے، کریے، کوئی مذہب رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اگر مذہب کی وجہ سے رک رہے ہیں، آپ بیکورڈ ہیں، کنزرویٹو ہیں، اور آپ در حقیقت غلامی میں مبتلا ہے۔ آپ کو سودی لین دین کرنا ہے، سودی لین دین کیجئے بڑے شوق سے، سود لینا اور دینا۔ اگر اس سے کوئی کتاب تمہیں روک رہی ہے، کوئی خدا تمہیں روک رہا ہے، کوئی مذہب تمہیں روک رہا ہے اور تم رک جا رہے ہو، تو جان لو کہ تم کنزرویٹو ہو اور تم بلائنڈلی فالو کرنے والے ہو۔ یہ باتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ آتی ہیں نا۔ اب آپ بتائیے ہم حقیقی دجال کے خروج کے زمانے سے کتنا قریب ہیں؟ یہ سارے فتنے تو در حقیقت چھا چکے ہیں ہر جگہ پہ۔ آپ اکانومی کے میدان میں جائیں، کیپٹلزم کو کیسا غلبہ حاصل ہے، کیپٹلزم کے خلاف ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ کیونکہ آپ اگر دنیا والوں کو دیکھیں کہ ایک شخص دوسرے سے محبت کیوں کرتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، تو بنیادی طور پر 3 ریزنز ہمیں نظر آئیں گے۔ 3 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اس دنیا میں کسی دنیا کے دوسرے ہی شخص سے محبت کی جاتی ہے۔
وہ 3 ریزنز کیا ہیں، 3 وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس سے ہم نے محبت اس کے احسان کی بنیاد پہ کیا، کہ کسی شخص نے کسی دوسرے پر احسان کیا ہوا ہے تو جس پر احسان کیا گیا اسے ایک عقیدت ہو گئی، ایک محبت اس شخص سے جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی کے اخلاق سے اور اس کے کردار سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم محبت کرنے لگتے ہیں، یہ دوسری وجہ ہوئی۔ اور تیسری وجہ کیا ہے کہ ہم سامنے والے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں کہ اس دنیا میں ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے یا زیادہ سے زیادہ 2 وجہ سے، بہت کم ایسے سچویشنز ہیں جہاں پر تینوں وجہ پائی جائے اور اس سے انسان محبت کرتا ہے۔ تو اب ہم ان تینوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں، ایٹ اے ٹائم یہ تینوں ریزنز موجود ہیں اور بدرجہ اتم موجود ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی جو ریزن ہم نے بتائی وہ ہے احسان۔ کوئی کسی پر احسان کرے تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو کوئی انسان اگر چھوٹا موٹا احسان بھی کرے تو اس سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا احسان پوری انسانیت پر کس نے کیا؟ کسی نے نہیں۔ پوری انسانیت تاریکی میں، گمراہی میں مبتلا تھی، جہنم کے دہانے پر کھڑی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو راہ دکھائی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو کیا ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا؟ نہیں معلوم ہوتا۔ اور خصوصاً آپ جب ان واقعات کا مطالعہ کریں جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے اختیارات دیے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے دشمنوں کو بھی ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ طائف کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، ان کے پیچھے اوباشوں کو لگایا گیا، ان پر پتھراؤ کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا۔ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے جس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو ابھی ختم کر دیا جائے، ابھی ختم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے افراد آئیں گے جو اللہ ماننے والے ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، یعنی قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں، صرف صحابہ نہیں، صحابہ کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اپنے راتوں میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ معروف ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ حضرت عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو اس دعا سے اتنی زیادہ حضرت عائشہ خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے سر بھی جھکا دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں میرے لیے، اور وہ بھی ایسی دعا کہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں اس دعا سے خوشی ہوئی؟ ظاہر ہے خوشی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ وہ دعا ہے جو میں اپنی پوری امت کے لیے ہر وقت مانگتا ہوں، یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے۔ ہم لوگوں پر کتنے احسانات اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائے۔ اب آپ ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک صحیح روایت میں ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، ایسی دعا جسے اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ یعنی انبیاء کی دعا تو ایسی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ نبی کی ہر دعا کو قبول کر لے۔ اللہ کرے گا، اپنے فضل سے کرے گا، اللہ تو کسی کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا کہ یہ ایک ایسی دعا ہوگی جسے میں ریجیکٹ نہیں کروں گا۔ تو انبیاء نے، پچھلے انبیاء نے ان دعاؤں کا استعمال کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اور دیگر انبیاء نے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام
950 سال تک انہوں نے اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن ماننے والے بہت تھوڑے رہے، ہر طرح سے کوشش کی، لیکن نہ ماننے والے جو تھے انہوں نے ہر طرح سے انہیں تکلیف پہنچائی۔ آخر کار حضرت نوح نے دعا کی کہ اللہ اب انہیں ہلاک کر دیں، اب انہیں ختم کر دیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کیا، کیونکہ ایک ایسی دعا انبیاء کو ملی جو کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دعا کو میں نے ابھی تک اس دنیا میں استعمال نہیں کیا ہے، اس آپشن کو میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا، حدیث کا مفہوم ہے، اس کو میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ میں اس دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ یا اللہ آپ نے مجھے ایک دعا دی ہے، ایک ایسا موقع دیا ہے کہ جس کو آپ کبھی ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ یہ اس کو حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی، جتنے انبیاء آئے سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو پہنچائی گئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تکلیف ہر اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا ہی میں اس کا استعمال کر لیتے۔ یہ دعا بھی مانگی جا سکتی تھی کہ یا اللہ معاملہ آسان فرما دے اور کوئی میری مخالفت نہ کرے، معاملہ آسان فرما دے، مجھے تکلیف نہ دی جائے، میرے گھر والوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، صحابہ کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ نہ ہو، یہ بھی مانگی جا سکتی تھی یہ دعا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپشن کو محفوظ رکھا، بچا کے رکھا کہ قیامت کے دن پوری امت کے لیے سفارش کروں گا، کہ آپ نے جو یا اللہ آپشن دیا تھا، اختیار دیا تھا، وہ میں آج اختیار کرتا ہوں، اور میری امت کو جو ہے اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ اس سے بڑا احسان پوری انسانیت پر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک آگ جلائے اور آگ پر پروانے گر رہے ہو، جو کیڑے آتے ہیں پروانے گرتے ہیں، روشنی کی طرف جاتے ہیں، آگ کی طرف، ان پروانوں کو تو نہیں معلوم کہ یہ آگ ہے، وہ قریب جائیں گے جل جائیں گے، وہ تو صرف روشنی دیکھ کے قریب جا رہے ہیں، اور وہ شخص ان پروانوں کو آگ سے دور کرتا رہتا ہے، زبردستی ہٹاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال بھی یہی ہے کہ تم جہنم میں کودے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے دور کر رہا ہوں، کہ تمہیں تو وہ روشنی نظر آ رہی ہے، تمہیں وہ جو دنیا کی چمک دمک ہے، جو زیب و زینت ہے، وہ تمہیں اٹریکٹ کر رہی ہے، تم اس کے قریب جا رہے ہو، لیکن اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے تم ابھی نہیں جان رہے۔ وہ اسی شخص کی طرح، اسی پروانے کی طرح ہے جو روشنی دیکھ کر آگ پر کی طرف جاتا ہے، لیکن جب آگ میں گر جائے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آگ ہے، جل کر ختم ہو گئے۔ ایک بچہ اگر کہیں چھت میں ہو اور وہ کنارے کی طرف جائے تو ماں باپ فوراً اسے روکتے ہیں اسے۔ اس بچے کو اتنا، ابھی اگر 2-3 سال کا بچہ ہو تو اس کو اتنا کانشیس تو نہیں ہوتا ہے اس کے پاس کہ وہ ہر چیز کو سمجھ سکے، وہ کنارے پہ بھی جاتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ ایسی حرکت کر لے کہ گر جائے، لیکن ماں باپ کیا ہوتے ہیں، زبردستی کھینچ کر اسے کونے سے لائیں گے بیچ میں، اور اس کھینچنے میں ہو سکتا ہے وہ بچہ گرے بھی، اسے خراش بھی آ جائے، لیکن اس چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لیا جاتا ہے، کس سے بچنے کے لیے؟ بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے، جو اگر نیچے گر جاتا وہ بچہ تب تو موت ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو، جہنم کے دہانے پہ جو انسانیت کھڑی ہے اور بس گرنے ہی والی ہے، اس کو، انسانوں کو کمر سے پکڑ کر دور کر رہے ہیں، انہیں بچا رہے ہیں کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس چیز سے اٹریکٹ ہو رہے ہو، تم اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو؟ یہ بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے اب اسلامی احکامات بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہمیں اپنی خواہش کو دبانا ہو اور اسلامی حکم کو فالو کرنا پڑے، کچھ تکلیف ہو ظاہری طور پہ، تو یہ اس تکلیف کی وہی حیثیت ہے جو ماں باپ جب اس بچے کو کھینچ رہے ہیں تو کھینچتے وقت جو ہاتھ میں خراش آ جائے، تو اب آپ بتائیں ہاتھ میں خراش آ گئی، تکلیف لگی، تو کیا ماں باپ ظالم ہو گئے؟ ظالم تو نہیں ہوئے، بلکہ محسن ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے جو بڑی تکلیف تھی اس کے مقابلے میں یہ خراش آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، معمولی بات ہے۔ اسی طرح جہنم کی آگ میں جلنا اور اس میں جانا یہ اتنی بڑی تکلیف ہے اور اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اگر اس سے بچنے کے لیے دنیا میں چند تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس تکلیف کے سامنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے میں صرف کیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہے اور اتنے متفکر رہتے کہ قرآنی آیتیں نازل ہوئی کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ آپ اتنے متفکر ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ کیا اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو فکر میں ہلاک کر دیں گے؟ یعنی آپ اتنے زیادہ فکر میں مبتلا رہتے، اتنے متفکر رہتے کہ کیسے لوگ اسلام قبول کریں، کیونکہ حق تو یہی ہے، اس کے بغیر اگر موت آ گئی تو پھر جہنم ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے ان کے پاس۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں گھلتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے میں پیغام پہنچا دوں، کس طریقے سے لوگ اسلام میں داخل ہوں، اور اتنے زیادہ متفکر ہوئے کہ اللہ کو یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ آپ کیا اپنے آپ کو فکر میں مبتلا کر کر کے ہلاک کر دیں گے؟ آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے بات پہنچا دی، بس آپ متفکر نہ ہو، ایمان لانا نہیں لانا ان کا کام ہے، ان کے اعمال اور عقائد کی بنیاد پہ ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ایک ایسے نبی جنہوں نے پوری انسانیت کی اپنے سے زیادہ اور اپنے گھر والوں سے زیادہ فکر کی، کیا اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اگر دنیا میں ہم کسی سے احسان کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ ہم احسان کی بنیاد پہ ان سے محبت کریں۔ یہ ایک پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ، کسی کے اخلاق سے متاثر ہو کر، کسی کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب آئیے اس چیز کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین اخلاق والے تھے، ان سے زیادہ بہتر اخلاق والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تقریباً 9-10 سال تک جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ رہے، آپ کی خدمت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس پوری مدت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اف تک کہا ہو۔ ہمارے یہاں کوئی کام کر رہا ہو، کوئی ہمارے گھر کا خادم ہو، تو ہمارا کیا سلوک رہتا ہے؟ اگر اس سے غلطی سے کوئی چیز گھر میں ٹوٹ جائے تو ہم تو قیامت کھڑی کر دیتے ہیں، سیلری کاٹ دیتے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس فرما رہے ہیں کہ کسی چیز میں ڈانٹنا تو دور کی بات، اف تک نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کام میں نے کرنے کو کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا، یا فلاں کام تم نے کیوں کر دیا، میں نے تو اس سے منع کیا تھا، یہ بھی نہیں کہا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ یہی اخلاق گھر والوں کے ساتھ بھی، ایسا نہیں کہ صرف باہر۔ عموماً ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ اچھے سے سلوک کرتے ہیں، گھر میں جو ہے ہمارے معاملات اچھے نہیں رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور تم میں سب سے زیادہ اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں۔ یعنی میری اتباع کرو اس چیز میں بھی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک، ان کے ساتھ بھی بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے غالباً کہ صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نہ کسی اپنے خادم پر ہاتھ اٹھایا، نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا، اور انسانوں کو مارنا تو ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، کسی چیز کو بھی ہاتھ سے نہیں مارا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں غصہ آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کو اٹھا پٹک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ کسی عورت کو مارنا، کسی انسان کو مارنا یہ تو ہوا ہی نہیں، اور یہ تو دور کی بات، آپ نے کسی چیز کو بھی ہاتھ سے بھی دھکا نہیں دیا کہ دھکا دے کر یا کسی چیز کو مارا ہو، ہاتھ سے ایسا نہیں کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار اور مختلف جو انسان کے کردار کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں، شجاعت ہے اور دوسری چیزیں ہیں، سخاوت ہے، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی بھی کوئی نہیں تھا، جو ہوتا اس کو بھی صدقہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران جنگ بھی جب کبھی صورتحال ایسی ہو جاتی کہ بہت شدید جنگ شروع ہو گئی ہے، زبردست، دونوں طرف سے ایک دم زبردست جنگ شروع ہو گئی اور حالات بہت سنگین ہو گئے، تو حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں رہا کرتے، یعنی آپ سب سے آگے رہتے، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہتے اور بچاؤ کرتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری بھی ہے، جو لیڈرشپ کی جو خصوصیات ہے، لیڈر ہونے کی، اور کیریکٹر کی جو دیگر خصوصیات ہیں، ایک انسان کا ہم جو کہتے ہیں کہ کیریکٹر یہ بہت ہی درست ہے، بہت اچھا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، وہ ساری چیزیں بیک وقت بدرجہ کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر ہم کسی سے اس دنیا میں اچھے کیریکٹر اور اچھے اخلاق کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو عقل کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اچھے اخلاق اور اچھے کیریکٹر کی بنیاد پر ان سے محبت کی جائے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ خوبصورتی۔ کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہم متاثر ہو گئے،
کسی کی کوئی زیادہ خوبصورت ہے تو ہم اس سے محبت کرنے لگ گئے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اب اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی نہیں تھا۔ صحابہ نے جہاں یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ با اخلاق کوئی نہیں تھا، وہیں یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ رات کی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت باہر تشریف لاتے ہیں تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور چاند کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں اور چاند کو دیکھ رہا ہوں کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور بعض اسلامی شعراء نے یہ اشعار بھی گئے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے آج تک جنا نہیں۔ اس طرح شخص اتنا خوبصورت کوئی پیدا ہوا ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ اس طرح پیدا کیے گئے ہیں، اس طرح آپ کو اللہ نے بنایا ہے کہ گویا کوئی آپ کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں، آپ بغیر کسی عیب کے پیدا کیے گئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا آپ کو اس طرح بنایا گیا۔ شبہ لہم، کہ اللہ ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے نہ ہی حضرت عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان میں حفظ و امان کے ساتھ اٹھا لیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی حضرت عیسیٰ کو آسمان میں اٹھایا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی آسمان پر موجود ہیں، یعنی زندہ موجود ہے، جس طرح ہم اور آپ زندہ ہے، اور قیامت کے قریب زمانے میں ان کا نزول ہوگا اور وہ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہودیوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ بھئی انہوں نے انہیں قتل کر دیا، قتل سولی پر چڑھایا انہوں نے کسی اور کو، وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے، لیکن وہ سمجھ بیٹھے کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر کرسچنز کے عقیدہ تثلیث کی بھی تردید اللہ تعالیٰ نے کی، یعنی جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، ٹرینٹی کا نظریہ ہے کہ ان میں سے بعض فرقوں کا یہ کہنا ہے کہ العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کے 3 اجزاء ہیں، ایک جز فادر کا ہے، ایک جز ہولی اسپرٹ کا ہے، اور دوسرا جز حضرت عیسیٰ کا ہے، اور ان تینوں کے مجموعے کا نام گاڈ ہے، خدا ہے، العیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور اس کی تردید کی، ولا تقولوا ثلاثہ، ٹرینٹی کے عقیدے کے قائل نہ ہو، عقیدہ تثلیث کے قائل نہ ہو، اللہ صرف ایک ہے، اور اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے یا اپنا شریک بنائے۔ بہرحال اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہی پھر اس صورت میں ذکر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کلالہ کی میراث کا حکم ہے۔ کلالہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی کوئی نہ اولاد بھی نہ ہو اور والدین بھی نہ ہو، تو اب اس کی وراثت کا کیا کیا جائے گا، اس کی تفصیلات بتائی جا رہی ہے کہ ایک بہن ہو تو اسے نصف دیا جائے گا، یعنی جو کچھ بھی وہ چھوڑ کر گیا ہے، اور اس کے علاوہ 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو پھر 2/3 حصہ ملے گا، 2/3 ملے گا، اور بھائی ہو تو پھر بھائی کو وراثت مل جائے گی، بھائی بہن دونوں ہو تو مذکر مؤنث کا جو یہ قاعدہ ہے کہ بھائی کو، بیٹے کو یعنی لڑکے کو دگنا ملے گا لڑکی کے مقابلے میں، کیونکہ فائنینشیل جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لڑکوں پر دی ہے، عورتوں پر نہیں دی ہے، تو اس لیے مردوں کو دگنا دیا جاتا ہے، لڑکے کو دگنا دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں آدھا اس کو عورت کو دیا جاتا ہے، کیونکہ مرد کو اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے، اور ماں باپ ہے تو ان پر بھی خرچ کرنا ہے، اولاد ہے تو ان پر بھی خرچ کرنا ہے، بیوی ہے تو اس پر بھی خرچ کرنا ہے، تو کیا ہے کہ اب اس کے اوپر بوجھ ہے فائنینشیل، تو اس لیے اس کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زیادہ وراثت دی، اور چونکہ عورتوں کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کسی اور پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، وہ اپنے اوپر ہی صرف خرچ کرنا چاہے کر سکتی ہے، رکھنا چاہے رکھ سکتی ہے، کسی کو دینا چاہے دے سکتی ہے، اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی مالی ضروریات کو پورا کرے اپنے رشتہ داروں میں سے، یعنی شوہر کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، یہ ساری چیزیں مردوں پر ہے، اس لیے جو ہے مرد کو زیادہ دیا جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ تو اب سورۃ المائدہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ المائدہ، مائدہ کہتے ہیں عربی زبان میں دسترخوان کو، کیونکہ اس سورت میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ آسمان سے آپ دسترخوان کا نزول فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، تو اس بنیاد پر، اس وجہ سے، اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ المائدہ کہتے ہیں۔
اچھا، اس کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والوں معاہدے کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، خلاف ورزی نہ کرو، تم نے کوئی ایگریمنٹ کر رکھا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ اب دیکھیں معاہدات کی دو قسمیں ہو سکتی ہے، ایک معاہدہ تو وہ ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہے کہ ہم نے اللہ سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کریں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، اور اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے بچیں گے، تو ان معاہدات کو بھی پورا کرنے کا حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ معاہدات جو بندوں سے کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کا جو معاملات ہوتے ہیں، لین دین کا مسئلہ ہے، اس میں جو معاہدہ اور ایگریمنٹس کرتے ہیں ہم، تو اس کی بھی جو ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ عہد کی خلاف ورزی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ معاہدے اور ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی چیزوں کا ذکر کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جیسے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ نے فرمایا کہ مردار، ایسا جانور جو مر گیا ہو بغیر ذبح کیے، جو مردار ہو، اس کو کھانا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو بہتا ہوا خون ہو، بہنے والا خون ہو، وہ بھی حرام ہے، اس کو آپ نہیں استعمال کر سکتے۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، تو اس جانور کو بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانور جس کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، ہلاک کر دیا گیا ہو، اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ ایسا جانور جو سخت ضرب کے ذریعے مرا ہو، یعنی چوٹ لگی ہو بہت تیز اس کو، اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا، تو پھر ایسا جانور بھی کیا ہے، حرام ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر وہ جانور جو اوپر سے گر کر، لڑک کر گرا ہو اور لڑکتا ہوا گر کر مر گیا ہے، تو ایسا جانور بھی وہ ہے جس کو کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھایا ہو، زخمی کر کے پھاڑ دیا ہو اور پھر وہ مر گیا ہو، تو پھر ایسے جانور کو بھی کیا ہے کہ کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، حالت اضطرار میں، یعنی ایسی صورت آپ کے سامنے آ گئی کہ اب یہی مردار ہیں یا یہی ایسی قسم کے جانور ہے اور آپ کے علاوہ کھانے کو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ بالکل مرنے کے قریب ہیں، تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت حرام چیز سے یعنی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا ہی استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے آپ کی جان بچے، بس۔ اور اس کی اجازت ہے صرف جان بچانے کے لیے، یعنی اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، تب اللہ نے اس کی اجازت دی۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت ہے جس میں اللہ نے تکمیل دین کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تم پر اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو ایز اے ریلیجن میں نے پسند کر لیا ہے، ایز اے دین ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے۔ یعنی اس آیت کا جو نزول ہوا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ عرفات، میدان عرفات میں اس آیت کا نزول ہوا، اور احکام کے اعتبار سے سمجھیں کہ آپ یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا اور کوئی چیز منسوخ نہیں ہوئی۔ اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آج کے دین آپ پر مکمل ہو گیا ہے، مسلمانوں آپ سب پر مکمل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس دین میں حذف و اضافے کی گنجائش نہیں ہے، اس دین سے کسی چیز کو اب نکالا نہیں جا سکتا اور کسی باہر کی چیز کو اس دین میں ایڈ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین مکمل ہو گیا، صحابہ کے زمانے میں یہ دین مکمل ہو گیا، اسی کو فالو کرنا ہوگا۔ اس میں کسی حکم کو ہم ایڈ بھی نہیں کر سکتے اور کسی حکم کو ہم ختم بھی نہیں کر سکتے۔ ختم کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بدعات سے بھی بچنے کی جو ہے ہمیں اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جب اللہ نے دین کو مکمل کر لیا تو بعد میں الگ سے ہم کوئی چیز بنا کر اسے دین کا حصہ بتائے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ جب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا تو اب کسی چیز کو ایڈ کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لینا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ ہمیشہ جب بھی فیصلہ کرو، جب بھی کوئی کام کرو تو پھر وہ عدل و انصاف کے ساتھ کرنا، اور ایسا نہ ہو کہ دشمنی کی بنیاد پہ تم عدل و انصاف کے خلاف کام کر رہے ہو، دوستی کی بنیاد پہ عدل و انصاف کے خلاف کام کر رہے ہو، نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو عدل و انصاف کو تھامے رکھنا۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کے ایک دعوے کی تردید کی جاتی ہے، وقالت الیہود، آیت نمبر 18 سورہ مائدہ، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ یہود و نصارہ کا بڑا دعویٰ تھا یہ بنی اسرائیل کا کہ چونکہ ہمارے یہاں انبیاء بہت کثرت سے بھیجے گئے ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اس لیے اللہ تعالی ہم سے ناراض نہیں ہوگا، یعنی اگر ہم نے کوئی غلطی کی بھی تو اللہ تعالی ہم سے ناراض نہیں ہوگا، ہم تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم اللہ انبیاء کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالی نے ان کے عقیدے کی تردید کی،
ایسا نہیں ہوگا. کامیاب صرف وہ ہوگا جس کے عقائد درست ہوں گے اور اعمال درست ہوں گے. یعنی انبیاء کی اولاد میں سے ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے. عقائد کا درست ہونا اور اعمال کا درست ہونا یہ بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ نجات ممکن نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 27 میں آئیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے، حابیل اور قابیل کا. حضرت آدم علیہ السلام کی جب اولاد پیدا ہوتی حضرت حوا سے تو وہ جڑواں اولاد پیدا ہوا کرتی تھی، یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ایک ساتھ پیدا ہوتے. تو یہ جو ایک ساتھ پیدا ہو رہے ہیں ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہیں تھا. یہ حقیقی بھائی بہن سمجھے جاتے تھے حضرت آدم کی شریعت کے اعتبار سے. اور پھر اگلی بار جب حمل سے دوسری اولاد پیدا ہوتی اور ایک بیٹا اور ایک اور بیٹی ساتھ میں ایک ساتھ پیدا ہوتی تو پہلی اولاد کا اس اولاد کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا. یعنی جو دو ایک ساتھ پیدا ہو رہے ہیں لڑکا اور لڑکی وہ ان آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تھے. اب جو بعد میں پیدا ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا تھا حضرت آدم کی شریعت میں. تو جو یہ قابیل تھا، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی. قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اصول کے اعتبار سے قابیل اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ساتھ میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ حقیقی بھائی بہن ہوئے. اب جو حابیل ہیں اور ان کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس لڑکی سے قابیل کا نکاح ہوتا اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح حابیل سے ہوتا. لیکن قابیل کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حابیل کا نکاح اس سے کیسے ہوگا، مجھے یہ لڑکی پسند ہے، مجھے اس سے نکاح کرنا ہے. تو معاملہ بہت زیادہ حد سے آگے بڑھا. پھر آخر میں کیا ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور یہ جو ہے اس روئے زمین کا سب سے پہلا قتل تھا. یہ مختصراً میں نے ذکر کیا. اس کے بعد پھر چند سزاؤں کا ذکر ہے کہ جو جرائم بعض لوگ کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہو. اسی طرح چوری کی سزا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، آیت نمبر 38، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، کہ جو چور ہو چاہے مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا. اب بظاہر اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو اتنا سخت قانون ہے. اچھا یہ بھی یاد رہے کہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہے، اس اماؤنٹ کے برابر یا اس سے زیادہ اگر چوری کر رہا ہے تبھی یہ سزا نافذ ہوگی، اس سے کم میں نہیں. اس کے علاوہ چوری بھی ایسی ہو کہ آپ نے کسی محفوظ جگہ سے چوری کیا ہو، یعنی چلتے پھرتے راستے سے ہاتھ سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ سرقہ میں داخل نہیں ہے، بلکہ کوئی چیز آپ نے محفوظ جگہ پہ رکھا ہے، اس چیز کو رکھا ہے اور پھر چور آئے اور پلاننگ کے ساتھ وہاں سے نکال کر لے کر چلا جائے تو یہ چوری ہے اور اس پر جو ہے حد نافذ ہوگی ہاتھ کٹنے کی. تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اتنی سخت سزا کیوں، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. تو یہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ملک میں ہی جرائم کو روک نہیں پاتے ہیں. ایسی حکومتیں، بڑی بڑی حکومتیں ہیں جو اپنے کنٹریز میں جرائم کو روک نہیں پاتی ہیں، وہ کیونکہ ان کے یہاں اتنی آزادی دی گئی کہ وہ جرائم کا جو ریشیو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اسلام نے ان لاز کو یقیناً سخت رکھا ہے اور سخت رکھنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ جرائم پر قابو پایا جائے. یعنی اگر سزا سخت نہیں ہوگی تو کیسے جرائم پر آپ قابو پائیں گے. اب مثلا یہ ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ ہے تو ایسا نہیں ہوگا اگر آپ اسلامی حکومت کو دیکھیں، کہیں اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور وہاں پہ یہ ہاتھ کاٹنے کا بھی جو ہے یہ سزا بھی نافذ ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر گھر میں کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہی ہے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہاتھ کٹتا ہے کسی ایک دو چور کا ہی اور پورا ملک باز آ جاتا ہے. مقصد یہی ہے کہ سزا ایک دو پر نافذ ہوگی لیکن سزا اتنی سخت ہو کہ جو چور ہے وہ چوری کرنے کا ارادہ ہی چھوڑ دے. یہی اصل مقصد ہے سزاؤں کا. بہرحال اس کے بعد پھر یہود و نصارہ سے دلی دوستی کی ممانعت کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی نہ کرو. جیسا کہ پہلے بھی گزرا، میں نے اس کی تفصیل بتائی کہ ظاہری جو رکھ رکھاؤ کے لیے تعلق ہونا چاہیے وہ رکھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ہی پیش آنا ہے اگر وہ ایسے ہیں جو اسلام کے خلاف سازش نہیں کر رہے ہیں. عام جو نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، انہیں دین کی دعوت بھی دینی ہے، سب اپنی جگہ پر. لیکن غیر مسلموں کے ساتھ جو دلی تعلق ہوتا ہے، جو دلی دوستی ہوتی ہے، یہ رکھنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد مرتدین کا ذکر ہے. مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے دین سے پھر جائے.
یعنی اسلام لے آیا، ایمان لے آیا، بعد میں وہ پھر ایمان سے پھر گیا، اسلام سے پھر گیا اور کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا اس نے، یا ایتھزم کو اختیار کر لیا، تو ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی بھی اپنے دین کو چھوڑ کر اگر پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں ایک ایسی قوم کو کھڑا کر دے گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ بھی ان سے محبت کریں گے۔ کیا مطلب کہ اگر تم میں سے کوئی دین کو چھوڑ کر چلا جا رہا ہے تو پھر اس سے آپ اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، اس سے آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ اگر آپ اسلام سے پھر جا رہے ہیں تو آپ محض اپنا نقصان کر رہے ہیں اور کسی کا نہیں، اور آپ چلے جائیں گے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اللہ کا اور کوئی نہیں ہے آپ کے سوا۔ آپ دین سے پھر جائیے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کھڑا کر دے گا جو آپ سے زیادہ دین پر عمل کرنے والی ہوگی اور اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے انہیں کسی کی ملامت کا خوف نہیں ہوگا کہ بولنے دو جو بول رہے ہیں، ہم تو اللہ کے دین پر عمل کرتے رہیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کی تاکید کی جا رہی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو کچھ نازل ہو رہا ہے آپ کے رب کی جانب سے، اس کی تبلیغ کیجئے، اسے لوگوں تک پہنچائیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی کو یہ بھی تسلی دی گئی کہ آپ کو کفار سے گھبرانا نہیں ہے، آپ دعوت کا کام کرتے رہیے، کفار سے حفاظت اللہ آپ کی فرمائے گا، لوگوں سے حفاظت اللہ آپ کی فرمائے گا، آپ کو اس کی فکر نہیں کرنا ہے، آپ محض اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں۔ اس کے بعد پھر اس پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم بات ارشاد فرمائی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ آپ اے ایمان والو دیکھو، دشمن تو تمہارے یہود بھی ہیں، یعنی تم سے دشمنی کرتے ہیں، نصارہ جو ہیں کرسچنز ہیں وہ بھی تم سے دشمنی کرتے ہیں، تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور جو مشرکین ہیں بت پرست ہیں وہ بھی تم سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو دشمنی تو سبھی کر رہے ہیں، لیکن دشمنی میں جو حد سے بڑے ہوئے ہوں گے، دشمنی میں جو بہت زیادہ آگے ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ آپ ضرور دیکھیں گے کہ مسلمانوں سے زیادہ دشمنی کرنے میں یہود اور مشرکین ہوں گے، یعنی یہود جو ہوں گے، وہ جو جیوز ہوں گے، یہود جو ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو مسلمانوں سے دشمنی کرنے میں اوروں سے بہت آگے بڑھے ہوں گے، اور اسی طرح جو مشرکین ہوں گے، بت پرست قوم ہوگی، وہ بھی مسلمانوں سے دشمنی کرنے میں دوسری قوموں کے مقابلے میں بہت زیادہ آگے ہوگی۔ اب آپ اس کا معاہدہ ہم سبھی کر رہے ہیں، مشاہدہ ہم سب کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے یا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اسرائیلی حکومت کیا کر رہی ہے، تو یہودیوں کو کس طرح دشمنی ہے ہم سے، اس کا مظاہرہ کھلے عام کیا جا رہا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ملک میں لے لیجئے، بھارت میں، کہ کس طرح مشرکین مسلمانوں سے دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس یہود اور مشرکین یہی ہیں جو مسلمانوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ ان سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ دشمنی کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن جو دشمنی کرنے میں سب سے آگے ہوں گے وہ یہی دو ہوں گے، یہود ہوں گے اور مشرکین ہوں گے۔ اور جہاں تک نصارہ کا تعلق ہے، جہاں تک کرسچنز کا تعلق ہے، تو دشمنی تو وہ بھی کرتے ہیں ہم سے، لیکن یہود اور مشرکین کے مقابلے میں تھوڑے نرم دل ہوں گے۔ تو کرسچنز عموماً مسلمانوں کے معاملے میں بھی تھوڑے نرم دل ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جیوز اینڈ مشرکین۔ اگر آپ کمپیئر کریں گے یہود اور مشرکین کی دشمنی کو عیسائی